السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آج میں نے اپنے یوٹیوب پر پہلی مرتبہ ویڈیو ڈالنے کا ارادے کی نیت سے اپنے چینل کا نام جنت الفردوس رکھا ہے۔ مقصد ارادہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جتنے دیکھنے والے ہوں گے، سننے والے ہوں گے، اللہ سب کو اچھی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر کے ہم سب کے لیے مغفرت کا اور جنت الفردوس میں جگہ پانے کا اللہ ذریعہ بنائے۔ اس لیے آج میں سب سے پہلے جو ہے اپنی ویڈیو کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے جو آداب ہیں ان سب چیزوں کو مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم آدمی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے آدمی نیت ارادہ کرے کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے، دل میں یہ بات ہونی چاہیے، قرآن پڑھنا قرآن کی تلاوت ہی نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے قرآن پڑھنے والا وہ اللہ سے بات کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے بات چیت کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ لہذا آپ قرآن کی تلاوت ہی نہیں بلکہ آپ اللہ سے بات کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس لیے اس کے جتنے بھی اصول ہوں گے، جتنے بھی آداب ہوں گے اور جتنا خشوع خضوع سے تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہوں گی۔ تو قرآن جب بھی پڑھنے کا ارادہ کرے تو نیت بھی کر لے، ارادہ بھی کر لے۔ وضو کا ہونا شرط ہے۔ اگر جب آپ قرآن دیکھ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، چھو کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا وضو کا ہونا شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ اور وضو کے ساتھ ساتھ مسواک بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جو ہے قرآن شریف یا نماز یا جب بھی وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو مسواک کی تاکید فرماتے ہیں۔ مسواک کا مقصد یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری بات چیت ہوگی، لہذا اس لیے جو ہے مسواک کر لینا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے۔ لہذا منہ کی صفائی ہو۔ جب قرآن پڑھنے کے لیے آدمی بیٹھے تو بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ، اگر بیٹھنے میں اگر کوئی دقت نہ ہو تو قبلہ رخ اور پچھم کی طرف جو ہے چہرہ کر کے جس طریقے سے نماز کے لیے ضروری ہے پچھم قبلہ، قرآن پڑھنے کے لیے تو ضروری نہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو پچھم کی طرف قبلہ کی طرف رخ کر کے آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اس میں جو ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی دو زانو بیٹھے، اور اگر دقت ہو تو تھوڑی دیر کم سے کم بیٹھ کر کے پھر جو ہے اطمینان سے قرآن شریف کو سامنے رکھ کر کے، قرآن شریف رکھنے کی اور قرآن شریف جو ہے سامنے رکھنے کی چار شکل ہو سکتی ہے قرآن سامنے لے کر کے پڑھنے کی۔ ایک تو اگر اس طرح کا آپ کے پاس ڈیسک ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر اس طرح کے اگر کوئی ڈیسک نہ ہوتے، رحل وغیرہ آپ کے پاس ہے تو رحل پر رکھ کر کے آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور اگر رحل نہیں ہے تو تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی تکیہ رکھ کر کے اور تکیے کے اوپر رکھ کر کے آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ کو درمیان میں رکھے اور اس طرح جو ہے ہاتھ میں رکھ کر کے پڑھے۔ غلطی لوگ کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کبھی جس بستر پر بیٹھتے ہیں اسی پر، جس چادر پر بیٹھتے ہیں یا نماز کی ہی پر قرآن کو رکھ کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے اگر عطر آپ کے پاس ہے تو بہتر یہ ہے کہ عطر جو ہے آپ قرآن کے اوپر بھی قرآن کو کھول کر کے قرآن پر بھی لگا لیں، اور خود بھی جو ہے عطر کو لگا لیں، تاکہ خوشبو جو ہے اللہ کو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں قرآن سننے کے لیے، تو چونکہ اچھی مجلس میں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملنا ہے، فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملنا ہے، اس لیے خوشبو لگا لے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔
جب قرآن شریف پڑھنا شروع کرے تو بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور آخری میں بھی درود شریف پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کام کے شروع میں، جس عمل کے شروع میں اور آخری میں جو ہے درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اول ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جیسے آپ پڑھ کر کے بتاتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب بھی قرآن شریف پڑھنا ہو تو سب سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر جب آپ کو جہاں سے پڑھنا ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں گے۔ یہ مختصر سے قرآن کریم سے متعلق جو ہے چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اصول کے مطابق جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے یہ چیز صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔